سب سے پہلے ہمیں دیکھنا ہے کیا اس کا قاعدہ کیا ہے، نیم کیا ہے. نون ساکن اور تنوین کے بعد، نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے، یعنی اخفا کی حروف میں سے، اخفا کی 15 حروف ہے، اخفا کے حروف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو اخفا ہوگا. اخفا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ناک سے، اخفا خفی سے آتا ہے چھپا دینا، یعنی آواز کو منہ میں نہ لا کے ناک سے چھپا دینا، ناک سے نکالنا. ٹھیک ہے، اخفا ناک سے نکالنے کو اخفا کہتے ہیں. گننا کا بھی اسی طریقہ ناک سے نکالنا پڑتا ہے. تو اخفا میں آواز کو ناک سے چھپانا پڑتا ہے، اس لیے اس کو اخفا کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اخفا کے کل کتنے حروف ہیں؟ اخفا کے کل 15 حروف ہے. 15 حروف ہے. تا، سا، جیم، دال، ذال، زائی، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف. یہ 15 حروف ہے. ٹھیک ہے، یہ 15 حروف اخفا کے ہیں. اب نون ساکن اور تنوین کے بعد ان 15 حروف میں سے کوئی بھی حرف اگر آ جائے تو اخفا ہوگا، یعنی ناک سے آواز نکال کے پڑھنا ہوگا اس کو. جیسے یہاں ایک ایگزامپل دیا ہوا ہے، صحیح سے دیکھیں. ایگزامپل یہاں ایک دیا ہوا ہے، کیا ہے؟ ان سن. ان سن کیا طریقہ کیا ہے، نیم کیا ہے؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد ان 15 حروف میں سے کوئی بھی آ جائے. ٹھیک ہے، یہاں نون ساکن کے اوپر نون ساکن ہے، 15 حروف میں سے ایک سین ہے. ٹھیک، 15 حروف میں سے ایک سین ہے، تو یہاں سین آ گیا نون ساکن کے بعد، اس لیے یہاں کیا ہوگا؟ اخفا ہوگا. جیسے، اور اخفا میں ناک سے آواز کر کے پڑھا جائے گا. سن، سن، سن. منہ کھلا ہوا رہے گا لیکن ناک سے آواز نکلے گی. سن، سن. اور اخفا میں 2 طریقہ ہوتا ہے، ایک موٹا ایک پتلا. ٹھیک، ادھر دیکھیں، ایک موٹا ایک پتلا. موٹا کب ہوگا؟ جب موٹے حروف میں سے کوئی بھی حرف آئے، جیسے صاد، ضاد، طا، ظا، یہ سب حروف موٹے ہیں. قاف. ان حروف اگر ان 5 میں سے کوئی آ جائے، ٹھیک ہے، ان 5 میں سے نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر ان 5 میں سے کوئی آ جائے تو اخفا موٹا ہوگا، اور باقی 10 میں پتلا ہوگا. جیسے سن، سن. ٹھیک ہے، ٹھیک. اس کے بعد موٹا کی ایگزامپل کیا ہے؟ سمعوا قلیل، سمعوا قلیل، یہ موٹا. ٹھیک ہے، نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر موٹے حروف میں سے، پر حروف میں سے آ جائے تو اخفا پر ہوگا، اور نہ 10 میں باریک ہوگا، پتلا ہوگا. جیسے سن، سن. ٹھیک ہے.